السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم الحمدللہ اردو انگلش خوش خطی کا سبق نمبر 24 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم آج سیکھیں گے مرکبات حرف ہا، یعنی حرف ہا کے ساتھ جو باقی حروف ہیں ان کا جوڑ کیسے لگانا ہے۔ یہ ہا شروع میں آئے گا اور باقی حروف اینڈ پر ہوں گے، تو ان کا جوڑ کیسے لگانا ہے آج آپ کو یہ سکھایا جائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آپ نے جو مارکر کا کٹ ہے وہ کس طرح استعمال کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھا کہ جو مارکر کا کٹ ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اس جگہ پہ رکھنا ہے، اس اینگل پہ رکھنا ہے تو بس یہ پرماننٹ ادھر ہی رہے گا، بلکہ جو مارکر کا کٹ ہے یہ لفظ کی بناوٹ کے ساتھ ساتھ یہ گھومتا رہتا ہے۔ تو آپ نے جو لفظ کی بیسک بناوٹ ہے اس پر توجہ اپنی دینی ہے۔ تو آئیے، حرف ہا جو ہے اس کا پہلا حصہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا، تو آج ہم اس کا پہلا حصہ ریوائز کر کے دوسرا حصہ آج سیکھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہا الف ہا ہے وہ کیسے لکھتے ہیں کہ آپ نے جس طرح با الف با سیکھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے جب آپ شروع کریں گے تو یہ سنگل اور نیچے آپ نے تھوڑا سا موٹا مارکر استعمال کرنا ہے اور اوپر پھر سنگل۔ دیکھیں یہاں سنگل مارکر، یہاں فل کٹ مارکر گلائی میں، اور یہاں پھر سنگل۔ اسی طرح یہ آپ جب رکھیں گے تو آپ نے اس طرح ٹیڑھا تھوڑا سا رکھنا ہے، پھر آپ سے سنگل لکھا جائے گا۔ اس طرح ہا اور با کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں اس طرح، اور یہ چیز با کی بناوٹ کیسے ہوتی ہے، اوپر والے دونوں کونے برابر اور نیچے سے کشتی کی طرح گول ہوتا ہے۔ ہا اور جیم کے بارے میں بتا چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو مارکر کی نوک ہے، ایک تو ہوتی ہے نا بالکل نوک، یہ والی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، بالکل نوک نہیں بلکہ تھوڑی سی اس سے موٹائی میں نوک استعمال کرنی ہے، اس طرح یہ چیز بنانی ہے۔ ایک تو ہے نا یہ فل کٹ لگانا اور یہ کرنا، یہ نہیں، بلکہ آپ نے ایک بے بریک ہے ان دونوں کے درمیان میں رکھنا ہے آپ نے، اور اس طرح آپ نے ہے کہ اوپر والا حصہ بنانا ہے، یہاں تک سنگل نوک کے ساتھ استعمال کریں گے اور یہاں تک نوک ہی آئے گی، ادھر سے آپ نے گلائی میں موٹا مارکر استعمال کرنا ہے۔ اس طرح یہاں آپ جج کر سکتے ہیں کہ آپ نے جیم صحیح لکھا ہے کہ نہیں صحیح لکھا۔ اس کے بعد ہا اور دال کا جوڑ آپ اس طرح لگائیں گے۔ ہا اور را میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے یہ جو اس کا کرو ہے، یہ جو گلائی ہے، یہ آپ نے اچھے سے کرنی ہے۔ ہا اور سین میں اس طرح آپ لکھیں گے، یعنی یہاں آپ نے بالکل باریک مارکر استعمال نہیں کرنی، بلکہ درمیانہ جو حصہ، جیسے میں نے یہاں بتایا کہ یہ فل کٹ ہے اور یہ باریک ہے بالکل، اور یہ درمیانہ آپ نے یہاں پر استعمال کرنا ہے۔ ہا اور صاد آپ اس طرح لکھیں گے، اور ہا اور تا بڑا آسان ہے، وہ آپ اس طرح لکھیں گے۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، جو آج کا ہمارا مین لفظ ہے۔ ہا اور عین کا جوڑا آپ نے کیسے لگانا ہے، تو غور سے دیکھیں، دو حصوں میں لکھوں گا۔ سب سے پہلے تو جو درمیانی نوک ہے وہ استعمال کرتے ہوئے یہاں تک آنا ہے، ادھر رک کے یہاں سے باریک نوک کے ساتھ اوپر جانا ہے، اور پھر یہاں تھوڑا سا ادھر جا کے جو جس طرح ہم ہا لکھتے ہیں یا جیم لکھتے ہیں، پیچھے کی طرف آنا ہے۔ پیچھے کی طرف آتے ہوئے پھر آپ نے یہاں گلائی کرنی ہے، یہاں تک سنگل مارکر آئے گا، اور ادھر سے گلائی میں آپ نے فل مارکر استعمال کرنا ہے، اس طرح جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ بعد میں آپ نے اس کو فل کر دینا ہے۔ اس کی آپ پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد ہا اور فا کا جوڑ آپ اس طرح لگائیں گے۔ ہا اور کاف آسان ہے، اس میں بچے سے یہ مسٹیک ہو جاتی ہیں کہ آپ ادھر سے یہاں سے لے جاتے ہیں، تو اس کا رول یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا پیچھے جا کے یہاں سے اس کی گلائی کرنی ہے، پھر آپ کا جو حرف ہے ہا اور کاف یہ صحیح لکھا جائے گا۔ دوسرا، جیسے ہم گاہک میں لکھتے ہیں، گاف الف گا اور ہے کاف، اس طرح گاہک، اور اس کے بعد ہا اور لام میں آپ اس طرح لکھیں گے، اور ہم کا لفظ اکثر ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز بڑی مین ہے کہ آپ نے بالکل باریک نوک نہیں اور بالکل موٹی بھی نہیں، بلکہ ان دونوں کے جو درمیانی ہے وہ آپ نے یہ والی نوک استعمال کرنی ہے۔ اس طرح ہم لکھیں گے، اس کے بعد ہن یہ لکھیں گے، اور ہے وا ہو اس طرح، اور ہے اور یہ حمزہ کا جوڑ اس طرح، اور اس کے بعد ہے اور چھوٹی یہ اس طرح لکھیں گے، اور ہے کا لفظ آپ یہ نوک کے ساتھ
یہاں تک، اور ادھر فل کا تا آپ گلائی میں استعمال کریں گے، یہ لفظ ہے اس طرح لکھیں گے۔ آج ہم علامہ اقبال کا شعر سیکھنے جا رہے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اور انگلش میں میں نے ایک آدھ لائن لکھی ہے، آپ نے ہمیشہ الٹا مار کر استعمال کرنا ہے، جیسا کہ ہم الفابیٹ سیکھ چکے ہیں۔ آپ نے الٹا مار کر استعمال کرتے ہوئے اس کو 2-3 دفعہ لکھنا ہے، یہ جو میں نے لکھا ہے۔ اور پورے کام کو اگر آپ زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ایک بار پین کے ساتھ لکھیں پہلے، اور پھر مارکر کے ساتھ لکھیں، اور دونوں تصویریں آپ نے مجھے سینڈ کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔